اینٹائی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر ایک اس طرح کا کلسٹر بی پرسنالٹی ڈسارڈر ہے جو کہ یونیک ہے ان دا سینس کہ زیادہ تر کرمنالٹی اور کرمنل بیہیویئر اور اس طرح کے بیہیویئرز جو کہ سوسائٹی کے ساتھ آپ کو کافی زیادہ آڈز پہ لے کر جائیں، یہ اس ڈس آرڈر کے میجر فیچرز کہے جاتے ہیں. اینٹائی سوشل پرسنالٹی جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے وہ ایک اس طرح کی پرسنالٹی ہے جس کے اندر دو میجر پارٹس ہیں جو کہ دیکھنے ہمیں. پہلا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈسریگارڈ فار سوشل نارمس، اور ساتھ میں یہ بھی چیز ہے کہ اپنے شارٹ ٹرم ہیڈنسٹک گولز کو پورا کرنے کے لیے آپ لانگ ٹرم پلاننگ کو جو ہے وہ فورگو کرتے ہیں. مطلب کہ لانگ ٹرم پلاننگ کا اتنا زیادہ نہ سوچیں کہ اچھا آپ نے اگر اس گول کو اچیو کرنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سوشل نارمس کے اندر رہ کر آپ کو اچیو کرنا ہے. سو اینٹائی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر واحد وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کلسٹر بی پرسنالٹی ڈس آرڈر جس کے اندر آپ کے پاس ایک ڈائگنوزز یا انڈیکیشن آف سم پرابلمس بفور the diagnosis of antisocial personality disorder is possible ہونا چاہیے. کنڈکٹ ڈس آرڈر جو ہے یا پھر کنڈکٹ ایشوز میجر ہونے چاہیے آپ کی پرسنالٹی میں. اگر آپ کی ہسٹری دیکھی گئی ہے تو پھر آپ کو بفور دی ایج آف 15 تو پھر آپ کو ابو دی ایج آف 18 جو ہے وہ یہ ڈائگنوسس مل سکتا ہے اینٹائی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا. اب تھوڑا سا جو ہے میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کے حوالے سے بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا کس طریقے سے کنڈکٹ پرابلمس اینٹائی سوشل پرابلمس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں ایز یو گرو اولڈر. ہم نے جو ہے وہ ایک بات کی تھی، میں نے اس چیز کو پہلے بھی کہا ہے کہ پرسنالٹی جو ہے وہ کچھ پیٹرنز آف بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ اگر بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہوں اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو اس کو پرسنالٹی ہم کہتے ہیں. سو جب بچپن کے اندر کنڈکٹ ڈس آرڈر کے کچھ جو 4 مین فیچرز جو ہیں، ویسے تو 15 فیچرز ہیں لیکن 4 اس کے سب ٹائپس انہوں نے ایک طریقے سے فیچرز کی علیحدہ کی ہوئی ہے، جس کے اندر ایک یہ چیز آ رہتی ہے کہ ڈسیٹفلنس یا دوسرے اینیملز اور دوسرے ہیومن بینگز کی طرف جو ہے وہ ایک خطرناک ایٹیچیوڈ رکھنا، ٹھیک ہے، یا ایک کیرلس ایٹیچیوڈ رکھنا. ساتھ میں یہ چیز آ رہتی ہے کہ ڈسٹرکشن آف پراپرٹی آ رہتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ یہ چیز آ رہتی ہے کہ دوسرے سوشل نارمز اور جنرل سوشل نارمز اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈسریگارڈ کرنا. گھر کے اندر فار ایگزامپل بہت زیادہ لیٹ رہنا باہر 13 سال کی ایج سے پہلے، رائٹ، یا پھر گھر سے جو ہے وہ کم از کم آپ کے 2 اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں کہ آپ گھر سے بھاگے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ان 15 کی لسٹ میں سے جو کہ ان 4 سیکشنز کے اندر ڈیوائڈ ہو گئے 3 سمٹمز ہوں تو پھر جو ہے آپ کو کنڈکٹ ڈس آرڈر ڈائگنوز ہو رہتا ہے. اب یہ چیز شو کرتی ہے کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کی کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ڈائگنوسس ہے کہ صرف 3 سمٹمز آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں ٹو گیٹ دس ڈائگنوسس. سو اٹ انڈیکیٹس اے میجر کنڈکٹ ایشو، میجر بیہیویئرل ایشوز. اب یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ 4 ٹائپس کے اندر جو ہے ٹائپس آف فیچرز کے اندر اگر آپ کے اندر پائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا تو اگر آپ کی لائف کے اندر آپ کے جو سوشل سرکل ہے یا آپ کی جو اسکول جو ہے یا کوئی بھی اس طرح کا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ آپ کے ارد گرد جو کہ آپ پر چیک رکھتا ہے، تو اگر وہ ایک چیک نہیں رکھ رہا اور مے بی آپ کے ان بیہیویئرس کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ فلرش کریں یا ان کو ریپریمانڈ نہیں کر رہا اس چیز پہ، ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے ان بیہیویئرس کی بجائے اس کے کہ ان کو پنش کیا جائے یا ری انفورسمنٹ رکھی جائے اور ایکسٹنکشن کی طرف بیہیویئر کو لے کر جائے، ری انفورس ہو رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے بیہیویئرس کا، اور یہ بائی دا لیٹ ایڈولسنس کافی حد تک کانکریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ پیٹرنز آف بیہیویئرس. سو اگر یہ ایک پری ریکوزٹ ہے، کنڈکٹ ڈس آرڈرز کنڈکٹ کے پرابلمس ہیں، تو پھر آپ کو اینٹائی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتا ہے. اگر یہ پرابلمز نہیں ہیں تو پھر مے بی کسی اور ڈائگنوسس کی طرف دیکھا جاتا ہے. اچھا، اب ہم نے کنڈکٹ ڈس آرڈر کے بارے سے بات کی، تھوڑی سی اینٹائی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے اس کے 7 فیچرز آتے ہیں. 2 میں نے آپ کو میجر بتائے ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ 5 اور نکلاتے ہیں. بیسکلی لیک آف پلاننگ اہیڈ یا امپلسیوٹی، اور ساتھ میں ڈسریگارڈ فار سوشل نارمس اور وائلیشنس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا کم دیکھنا، ان کی حیثیت کم ہوتی ہے. سو یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے، ایک فیچر یہ آتا ہے کہ
آپ اس طرح کے بیہیویئرس کے اندر انگیج ہو رہے ہیں جو کہ مے بھی گراؤنڈ بن سکیں کسی لیگل ریپریمانڈ کا، ٹھیک ہے، انکریمنیبل آپ کے کانڈکٹ ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک فیچر۔ ساتھ میں ایک یہ فیچر آ رہتا ہے کہ امپلسیوٹی، جیسے کہ میں نے بات کی کہ لیک آف پلاننگ اہیڈ، ٹھیک ہے، اس سے ہی ریلیٹڈ پھر ایک آگے آ رہتی ہے چیز اگریسونیس، ٹھیک ہے، پھر یہ چیز آ رہتی ہے کہ آپ کا لیک آف ریمورس، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے اندر فیچرز آتے ہیں، ڈسیٹفلنس جیسے کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کے اندر تھا، ٹھیک ہے، یا ڈسریگارڈ فار یور اون سیفٹی اور ادرس سیفٹی، اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ اپنے ہیڈنسٹک گولز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایزیلی ایکوائربل ہیں، اور کیونکہ ارد گرد کے جو سوشل ویلیوز ہیں وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی، تو آپ کے لیے اس امپلسو روٹ پر جانا تھوڑا آسان ہے۔ اور کچھ فیکٹرز فزیولوجیکل جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس کو ہم جنرلی سائیکوپیتھی، مطلب کہ سائیکوپیتھی تو ایک جنرل ٹریٹ ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن سائیکوپیتھی کے زمرے میں ہی آتا ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ تو یہ چیز زیادہ تر دیکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کی ہارٹ بیٹس جو ہیں یا ان کے ہارٹ ریٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ادر ہیومن بینگس کے۔ ساتھ میں یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹیسٹ دیا جائے کہ آپ کو فار ایگزامپل الاؤ کیا جائے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، تو اس طرح کے ٹیسٹ پہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر سے جو سفر کرتے ہیں لوگ، وہ پورلی پرفارم کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ انگزائٹی اور انہیبیشن جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں۔ سو یہ بیسکلی میجر فیچرز تھے، تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔